نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کے اندر ہم کو جو بھیجا ہے تو اللہ رب العزت کے بھیجنے کا مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بنیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند، ہوشیار، سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ آگے آپ نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ امانی، اور بے وقوف ناسمجھ آدمی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پہ چلے، جیسا دل کہہ رہا ہے ویسا کر رہا ہے، جب دل کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، جب دل کر رہا ہے نماز کو بلا کسی عذر کے چھوڑ رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بے وقوف آدمی ہے، ناسمجھ یہ آدمی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب آخرت کی تیاری، نماز وغیرہ، روزے، جتنے بھی دینی احکام ہیں سب آخرت کی تیاری ہے۔ اب آدمی زندہ ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن جہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو وہ نماز پڑھتا تھا اب نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے رکھتا تھا اب روزے نہیں رکھ سکتا، بہرحال کوئی بھی عمل خیر وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن حدیث کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 کام ایسے ہیں کہ اگر آدمی دنیا سے بھی چلا جائے لیکن ان 7 کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام اس نے کیا ہوگا تو اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو خود بخود آٹومیٹک ملتا رہے گا۔ تو سب سے پہلی چیز پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی من علم علما، کہ جس نے کسی کو کوئی دین کی بات سکھا دی، کسی کو کلمہ نہیں آتا ہے کلمہ سکھا دیا، کسی کو کوئی مسئلہ بتا دیا، یہ درجہ بدرجہ ہے، کوئی مسئلہ بتا دیا، یا قرآن کریم جو ہے کسی کو پڑھنا سکھا دیا، یا قرآن کریم کا حفظ اس نے کرا دیا، تو مر جائے گا لیکن اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ایک حدیث کے اندر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ لہٰذا ان مکاتب میں، مدارس میں، مساجد میں پڑھانے والوں کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو وہ اعزاز، وہ انعامات عطا فرمائیں گے، عزتیں عطا فرمائیں گے کہ جو دنیا کے اندر ناز و نعمت میں رہتا تھا، ایک سرمایہ دار آدمی ہوگا، وہ وہاں پر رشک کرے گا کاش کہ ہم کو بھی یہ موقع ملا ہوتا۔ تو اگر کسی کو دین کی بات سکھا دی، سب سے پہلی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مر جائے گا لیکن اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، من علم علما۔ دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او اجرا نہرن، یا کہیں پر کوئی نہر کھدوا دی، اس سے لوگ جو ہے اپنے کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ مر جائے گا لیکن اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی او حفر بئرن، یا کہیں پر کوئی کنواں کھدوا دیا تاکہ پیاسے لوگ جو ہیں اس سے سیراب ہو سکے، چرندے پرندے اس سے سب سیراب ہو سکے، یا کہیں پر پیاؤ بنوا دیا، یا سمر سیول کروا دیا، یا اپنے گھر کے باہر کوئی ٹنکی لگا دی تاکہ آنے جانے والے لوگ جو ہیں وہ پیاس سے سیراب ہو سکے، پانی پی سکے۔ او حفر بئرن، یا کہیں پر فریج رکھوا دیا کہ لوگ جو ہیں پریشان ہیں پیاس کی وجہ، چلو بھائی پانی پی لیں گے، تو اس وجہ سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مر جائے گا لیکن اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ 3 چیز۔ چوتھی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی او ورثہ مصحفا، یا اس نے قرآن کریم جو ہے اپنے ترکے میں چھوڑا ہے، قرآن کریم تھا اس کو چھوڑ کر کے اس کا انتقال ہو گیا، یا قرآن کریم اس نے مسجد کے اندر رکھوا دیے تاکہ لوگ اس سے استفادہ اٹھائے، تاکہ لوگ پڑھتے رہیں، یا قرآن کریم اس نے طلبہ کے درمیان کسی مدرسے میں پہنچ کر کے، مسجد میں پہنچ کر کے، مکتب میں پہنچ کر کے طلبہ کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا، تو یہ مر جائے گا لیکن اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ 5ویں چیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی او خارسا نخلا، یا اس نے کوئی پھلدار درخت لگایا، تو حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی پھلدار درخت لگاتا ہے تو اس کے سائے سے یا اس کے پھل سے اللہ کی کوئی بھی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے تو اس کو خود بخود اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی پرندے ہیں انہوں نے آ کر کے پھل کو خراب کر دیا تب بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، یا اپنے گھر والوں پر یہ اپنے جو پھل ہیں ان کو خرچ کر رہا ہے، یا کہیں جان پہچان والوں کے یہاں پر پہنچا رہا ہے، رشتہ داروں کے یہاں پر پہنچا رہا ہے، تو یہ مر جائے گا لیکن اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور
چھٹی چیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی او بنا مسجدن، یا اس نے کوئی مسجد بنوا دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی مسجد بنائے اور تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنائیں گے، اس کے لیے جنت کے اندر اللہ رب العزت ایک محل بنائیں گے۔ یا مسجد کی تعمیری کام کہیں پر چل رہا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس نے وہاں پر لگا دیا، تو جس کام میں بھی وہ روپیہ خرچ ہوگا اللہ رب العزت اس کو ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ یا کوئی مدرسہ ہے، تعمیری کام چل رہا ہے، مدرسے کے اندر بھی اس نے لگا دیا تو انتقال ہو جائے گا لیکن اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو 6 چیزیں ہوئی۔ 7ویں چیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، آخری اور سب سے اہم چیز ہے، آپ نے فرمایا او ترک ولدا یستغفر له بعد موته، یا اس نے اپنی ایسی اولاد کو چھوڑا جو اس کے لیے مغفرت کرنے والی ہے، مغفرت کی دعا کرنے والی ہے۔ تو ایسی اولاد ظاہر سی بات ہے کون سی اولاد ہوگی؟ جس کی ہم نے صحیح تربیت کی ہوگی، جس کو ہم نے دینی راستوں پر ڈالا ہوگا، جس کو ہم نے حلال اور حرام کی تمیز سکھائی ہوگی، وہ اولاد ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، حلال حرام کی اس کو تمیز نہیں سکھائی، تو پھر یہ اولاد جو ہے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرے گی۔ پھر یہ کیا کرے گی؟ والدین کا انتقال ہو گیا تو یہ 2-3 دن سر پر ٹوپی رکھ کر کے نماز پڑھے گی، تھوڑی سی ایکٹنگ کرے گی، مسجد میں بار بار ایسی اولاد جو ہے آئے گی تاکہ لوگ جو ہیں وہ برا نہ سمجھے کہ بھائی اس کو تو غم ہی نہیں ہوا۔ تو 2-3 دن سر پر ٹوپی رکھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اور کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ بچوں کو جو ہے یا لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کروائے گا، پھر ان کے کھلانے پلانے کا انتظام کرے گا، یا ان کے اپنے والدین کی طرف سے نیاز کرے گا، تو یہ سب کرے گا، خود کچھ نہیں کرے گا۔ تو قرآن خوانی وغیرہ کروانا، بچوں کو بلانا، پھر کھانا ان کو کھلوانا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ بچے آئے ہیں قرآن خوانی کے لیے، لوگ جمع ہوئے ہیں قرآن خوانی کے لیے، اور آپ وہ مجبور ہیں کہ بھائی ہمارا پڑوس کا معاملہ تھا، اگر میں نہیں پہنچوں گا تو پھر یہ برا مانیں گے۔ تو قرآن خوانی کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا ہے اور ثواب پہنچانا تھا آپ کے والدین کو، لیکن ثواب انہوں نے پہنچا دیا اپنے والدین کو، تو جو ہماری محنت تھی وہ کری کرائی خراب ہو گئی۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہے تو اپنی اولاد کو حلال حرام کی تمیز سکھائے، اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیمات ہم دلائیں، چاہے انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، یہ اچھی بات ہے، اس کی بھی ضرورت ہے ہمیں، لیکن سب سے زیادہ جو ضرورت ہے والدین پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، اور فرض ہے اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دلانا۔ اتنی تعلیم دلانا، حدیث شریف کے اندر ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اتنی تعلیم دینا دین کی کہ ان کو حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، اتنی تعلیم دلانا ان کو ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک مرتبہ جا رہے ہیں، راستے سے دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، تو چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں یا کچھ دنوں کے بعد میں آپ کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس کا اکرام فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نے جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی، جو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کو اللہ رب العزت نے ہٹا کر کے اس کو عشائش سے نواز دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ عیسیٰ، یہ آدمی جو تھا فاسق اور فاجر تھا، گناہگار آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس نے اپنے پیچھے ایک اولاد چھوڑی تھی۔ اب وہ اولاد، وہ لڑکا مدرسے میں جانے کے قابل ہوا۔ جب وہ مدرسے میں گیا تو اس کے استاذ نے وہاں پر اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے ہمیں اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے کہا کہ رحمان الرحیم، رحمان یعنی معاف کرنے والا، رحیم بار بار معاف کرنے والا، تو اس نے اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے ہمیں رحمان الرحیم پکارا۔ تو عیسیٰ بتاؤ میں اس کے والد کو کیسے عذاب دے سکتا تھا؟ تو یہ 7 چیزیں ہیں، اگر ہم مر بھی جائیں گے، دنیا سے چلے بھی جائیں گے، لیکن ان میں سے اگر ہم نے کوئی کام کیا ہوگا، سب سے اہم کام جو ہے وہ ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلانا۔ تو اگر ہم نے یہ کام کیا ہوگا تو مرنے کے بعد بھی خود بخود ہمارا جو نیکیوں کا میٹر ہے وہ خود بخود چلتا رہے گا، اس لیے ہم ان کی بھی فکر کریں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔